باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق عطا کی ہم نے آتینا موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، من بعد اس کے ما اخلقنا القرون الاولا، پہلی جماعتیں جب ہم نے ہلاک کر دی تو اس کے بعد ما اخلقنا، ہم نے ہلاک کر دی قرون الاولا، پرانی جماعتوں کو، بصائر للناس، تاکہ آنکھیں کھول دے ان کی، وخدن، اور وہ ہدایت بھی ہے، ورحمتن، اور رحمت بھی، لعلہم، تاکہ یتذکرون، وہ نصیحت حاصل کریں۔ کل کی کلاس جس نے اٹینڈ کی، اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں بھی حضرت موسیٰ کا ذکر موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، تورات کی بات۔ آج بھی ہم نے سورہ قصص پکڑی ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تورات میں ہدایت اور رحمت ہے، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کر سکو۔ وما کنت، اور نہیں تھے آپ، بے جانب الغربی، مغربی جانب، از جب قضینا الی موسیٰ الامر، ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا، یعنی اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، سب کو پتا تھا کہ آپ امی ہیں، تو اللہ جی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ غیب کی خبریں آپ تک جو ہم پہنچا رہے ہیں اور آپ اہل عرب کو یہ باتیں بتا رہے ہیں، تو کیا جب موسیٰ کو ہم نے حکم یا تورات دی تھی یا ان کو معجزات عطا کیے تھے، تو اب تو وہ موجود نہیں تھے، کیا یہ دلیل اہل مکہ کے لیے کافی نہیں کہ آپ نبی ہیں؟ ان کو یہ سمجھ جانی چاہیے بات کہ آپ جو باتیں حضرت موسیٰ کی، آپ دیکھ لیجئے، ابھی میں نے دیکھا سورہ مائدہ میں بھی، اور سورہ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھی ہے سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ نساء میں بھی، تینوں صورتوں میں حضرت موسیٰ کا ذکر موجود ہے۔ تو پھر اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو ہم نے ہدایت اور رحمت والی کتاب اسی لیے دی تھی کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، نصیحت حاصل کر لیں، اور آپ تو وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تھا یا حضرت موسیٰ سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اس وقت تو یہ منصب رسالت پر فائز کر کے اور فرعون کی طرف جانے کا حکم جب ہم نے دیا، تو آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ آپ کے نبی ہونے کے لیے یہ شہادت کافی ہے۔ وما کنت من الشاہدین، آپ وہاں نہیں تھے حاضر اس وقت، یہ کہا وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُورُ، لیکن ہم نے پیدا کی، انشأنا، اٹھائی بہت ساری، قرون نسلیں، تو فتطاول علیہم العمر، بیت گئی ان پر لمبی عمر، تورات کے آنے کے بعد ایک لمبا وقفہ ہے حضرت عیسیٰ کے آنے کا، اور حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد حضور کی رسالت کا 600 سال تک کا وقفہ ہے۔ تو اب اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے بیچ میں، یہ بھی نہیں معلوم ہم کو، شاید اس کے درمیان بھی کوئی نبی آیا ہو، لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو بات وہی ہے کہ قرآن کی جو معلومات حضور فراہم کر رہے ہیں وہ من جانب اللہ ہی ہے، حقیقت یہی ہے، اور عقلی طور پر ان کو یہ بات اہل مکہ کو تسلیم کر لینی چاہیے، اہل عرب کو، کہ براہ راست وہی آپ کو اللہ ہی دے رہا،
وما کنتا ساویا من اہل مدینہ تتلو علیہم آیاتنا، وما اور نہیں کنتا آپ تھے، ساوین من اہل مدین، اہل مدین کے درمیان موجود مقیم آپ نہیں تھے۔ کب؟ تتلو علیہم آیاتنا، کہ ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے۔ جب آپ ان کو مدین میں موسیٰ کے پہنچنے اور وہ شیخ مدین کے گھر میں قیام جیسے واقعات تفصیل سنا رہے ہیں، تو آپ کو ان لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ عینی شاہد تو نہیں ہے حضور، تو پھر حضور کو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ یہی بات شہادت دے رہی ہے کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ یہ تو ہم ہیں جو بھیجنے والے ہیں رسولوں کو، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنا رسول بنا کر بھیجتے ہیں اور اس منصب پر فائز کر دیتے ہیں، اس کو غیب کی خبریں، ماضی مستقبل کے واقعات کے بارے میں جو چاہے معلومات فراہم کرتے ہیں اور ہدایت کی تعلیمات بھی دیتے ہیں۔ 46 پہ آ جائیے۔ وما کنتا بجانب الطوری اذ نادینا، اور آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے طور کی ایک جانب جب ہم نے پکارا تھا، نادینا آواز دی تھی، ندا دی تھی موسیٰ کو، وَلَكِنْ رحمت من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک، بلکہ یہ سب تو رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَلَكِنْ رحمتی من ربک لتنذر قوما، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں، ما آتاهم من نذیر، جس کی طرف نہیں آیا پہلے، قبل کا پہلے اس سے کوئی آنے والا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد جو تھی، حضرت اسماعیل سے لے کے حضور تک 3000 برس کا عرصہ ہے موجود۔ اب اس میں جو انبیاء آئے وہ حضرت بنی اسماعیل میں سے نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کی نسل میں تو بے شمار نبی آئے، اور لیکن حضرت اسحاق کی نسل سے کوئی بنی اسماعیل میں سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ اب دیکھنا ہے بنی اسرائیل میں 1400 برس کا ایک عرصہ ایسا گزرا ہے جس کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی نبوت کا وقفہ نہیں آیا، لیکن بنو اسماعیل جو ہے ان کی طرف صرف ایک ہی نبی ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سے دیکھ لیجئے اس بات کو، جو ہمیں یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل سے لے کے حضور کی بعثت تک 3000 برس کا عرصہ ہے، اور اس میں اس لڑی میں کوئی نبی موجود نہیں۔ اس کے برعکس حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے جو ہیں حضرت اسحاق، ان کی نسل سے جو چلے ہیں تو وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی اسرائیل کی نبوت میں ایک وقت میں 2 نبی بھی آئے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون،
ایک وقت میں دونوں نبی تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط ایک وقت میں دونوں نبی تھے۔ اسی طرح جو ہے حضرت ہارون اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، یہ بھی باپ بیٹا ایک وقت میں دونوں نبی تھے، ان کے بارے میں ہم پڑھ بھی آئے ہیں۔ بہرحال تو اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قوم میں ایک عرصے تک کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ پاک کی یہ سنت ہے، ہم 2-3 دفعہ یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نہیں نازل کرتا جب تک اس میں کوئی بشیر و نذیر بھیج نہیں دیتا۔ تو یہی مقصد تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا، کہ آپ اہل عرب کو جو گمراہی کی حدیں پار کر رہے ہیں ان کو سیدھا راستہ صراط مستقیم دکھائیں، اور ساتھ بشیر و نذیر بنا کے بھیجا کہ آپ کو بشارت دیں جنت کی اور ڈرائیں دوزخ کے عذاب کو۔ اور اگلے حصہ آیت کا لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ یہ انبیاء جب بھی آئے ان کی بعثت کا مقصد یہی ہوتا ہے، یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کو، یزکی پاکیزہ کرتے ہیں ان کو، اور تعلیم دیتے ہیں حکمت اور قرآن کی بھی۔ فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ وَنَکُونَ، نہیں 47 پہ آ جائیے، وَلَوْلَا، ایسا نہ ان تصیبہم مصیبت، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تصیبہم ان کو آ جائے مصیبت، کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اس سبب سے جو ان کے ہاتھ کر رہے ہیں، یعنی جو ان کے کرتوت ہیں، جو ان کے برے برے کام ہیں، فیقولوا، تو وہ کہے ربنا، ہمارے رب نے، لولا، کیوں نہ، ارسلتا، ہمارے بھیجا، علینا رسولا، کسی رسول کو ہماری طرف۔ دیکھیے ابھی میں نے جو بات بتائی یہ وہی بات دوبارہ سے اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ جب ان پر عذاب آ جائے تو اس سے پہلے ہم کوئی نہ کوئی نبی ضرور بھیجتے ہیں خبردار کرنے کے لیے۔ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا، اب اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ان پر کوئی عذاب آ جائے، مصیبت کا مطلب یہی ہے نا، تو پھر اس وقت وہ گلہ کریں، وہ شکوہ کریں، وہ اللہ جی کو یہ کہیں آپ نے ہماری طرف سے رسول تو بھیجا نہیں تھا، کوئی رسول بھیجتے تو ہم اس کی پیروی کرتے نا۔ کیسے پیروی کرتے؟ کس کی پیروی کرتے؟ ہمارے درمیان تو کوئی علم والا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے چونکہ حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں تھا، تو جو یہود و نصارہ تھے وہ ان کو امی، جاہل، یہی لفظ کہہ کے پکارتے کہ تمہارے پاس تو کوئی تعلیمی معلومات ہے ہی نہیں، تو ہم ہیں اللہ کے لاڈلے، اللہ کے چہیتے، اللہ کے بیٹے کی طرح، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، آپ تو جانوروں کی طرح ہو۔ تو پھر اللہ جی نے پے در پے یہود و نصارہ کی نافرمانیوں کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ایک نبی، شاید فیصلہ تو پہلے سے ہی ہوگا، اس لیے کہ ایک وقت مقرر وہ تھا جس پر حضور کو دنیا میں بعثت فرمانا تھا، تو اللہ جی نے پھر حضور کو بھیج دیا دنیا میں تاکہ وہ بشیر و نذیر کی حیثیت سے اہل عرب کو پیغام دیں
اور حجت قائم ہو کہ ہم نے کوئی بستی اب اس وقت تک برباد نہیں کی یا اس پر عذاب اس وقت تک نہیں آیا جب تک ان کے درمیان کوئی ڈرانے والا نہیں آ گیا۔ اب سارے مغصوب قوموں کے قصے آپ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم کے پاس حضرت لوط سب سے پہلے گئے تھے اور ان کو بتایا تھا کہ ہم جا رہے ہیں لوط کی طرف۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کو بھیجا تاکہ فرعون کو سیدھے راستے پہ لے آئے۔ اسی طرح تمام انبیاء اسی نیت سے، اسی مقصد کے لیے بھیجے گئے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھائیں، اور جو لوگ نہیں اللہ کا راستے پہ آتے تو پھر ان کو عذاب کی وعید سنائے۔ فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ وَنَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، فَنَتَّبِعَ ہم اتباع کرتے، آیاتی کا آپ کی آیت کا، وَنَکُونَ اور ہو جاتے، مِنَ الْمُؤْمِنِینَ مومنین میں سے۔ 47 پہ آگے کہا، دیکھیے سورہ طٰہٰ میں بھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ قرآن اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ کوئی رسول نہیں بھیجتے۔ یہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 134۔ آگے آ جائیے 48۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، فلما پھر جب جاءہم تم تک آ گیا حق، من عندنا ہماری طرف سے، قالوا تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لولا کیوں نہیں کیا عطا کیا گیا، مثال ما اوتیا موسیٰ جس طرح کی چیزیں موسیٰ کو دی گئی تھی، یعنی حضرت موسیٰ کو جو عصا اور ید بیضا کے معجزات دیے، دو باتیں۔ تیسری بات کہ تورات تختیوں پر لکھ کر گئی تھی، ایسے معجزات تھے۔ تو پھر جب اللہ کے حبیب آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے، تو یہی یہود و نصارہ اور اہل عرب سب نے یہ کہا کہ آپ کو نبی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ید بیضا یا عصا یا تورات کو تختیوں پر لکھا ہوا لا کر ہم کو نہیں دیتے۔ یہ بات بھی ہم قرآن میں اس سے پہلے پڑھ رہے ہیں۔ اولم یکفروا، تو جو کچھ اولم یکفر ما اوتیا موسیٰ من قبل، تو کیا نہیں انہوں نے انکار کیا تھا اس وقت، اولم کیا نہیں یکفر انہوں نے انکار کیا تھا، بما اس سے اوتیا جو عطا کیا تھا موسیٰ کو من قبل، یعنی جب حضرت موسیٰ کو یہ معجزات دیے گئے تھے تو ذرا غور کرو، کیا اس وقت کے لوگوں نے ان معجزات سے بھی انکار نہیں کیا تھا؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ 70 لوگ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے تو اس سے بہت بڑھ کے مطالبہ کیا تھا، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب تک دیکھیں گے نہیں ہم اس وقت تک آپ کو بھی نبی نہیں مانیں گے۔ اور پھر اللہ جی نے کوہ طور پر اپنی جھلک ڈال کے ان سب کو موت کی نیند سلا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے جب دعا کی اور ان تمام لوگ دوبارہ سے زندہ کر دیے گئے، اسی دوران ادھر حضرت موسیٰ کی قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ آگے دیکھیے نا، اور اللہ جی یہ سارے واقعات باری باری قوم میں یہود کو یاد دلا رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اہل عرب اس بات پر ضد ہے کہ وہ معجزات جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے، عصا بھی، ید بیضا بھی اور تورات کی تختیاں بھی، یہ تو دی تھی،
تو اس وقت تو موسیٰ کے قوم نے بھی ان سب سے انکار کر لیا تھا. قالو انہوں نے کہا تھا سحران تظاہرا، یہ تو کھلا کھلا جادو ہی ہے. اور کیا ہے یہ؟ ایک دوسرے کے مددگار. یعنی اس فکرے کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کے بارے میں ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ فکرہ حضرت موسیٰ اور اس جادوگروں کے درمیان ہے کہ یہ سارے ایک دوسرے کے مددگار اور جادوگر ہی تو ہیں. ایک بات اور بھی ہے کہ یہ مصرع جو ہے یہ تورات کے بارے میں اہل مکہ کا تبصرہ ہے کہ تورات بھی جو تھی اور قرآن بھی. ہم اس کو یہی رکھیں گے کہ جو منکر لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیمات پر بھی عمل نہیں کر رہے تھے، تورات پر عمل نہیں کر رہے تھے، تو ان کی جادو ہے کہ کچھ لوگ زارا زرین یہ بات کر رہے تھے کہ حضور نے اندر لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اور ان سے لکھوا رہے ہیں قرآن کو، اس طرح کی باتیں. تو بہرحال اللہ کو بہتر پتا ہے کہ یہ مسلسل انکار. اصل بات 48 میں اللہ جی ہمیں سمجھانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آج اگر آپ کی قوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیضا اور عصا اور تختیاں مانگ رہی ہے تو آپ بالکل پریشان نہ ہو. حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اس کے باوجود کہ ان کو عصا دیا گیا، یہ بیضا بھی اور تختیاں بھی، لیکن انہوں نے بھی اس کو مانا نہیں تھا، انکار ہی کیا تھا. یہاں تک کہ انہوں نے کہا سحرانی تظاہر، ذرا ذرا ایک دوسرے کے مددگار جادوگر ہیں یہ سب. وقالو اور انہوں نے کہا انا بکل کافرون، ہم دونوں سے انکار کرتے ہیں. کل آپ فرما دیجئے فاتو لے آؤ بے کتاب، کوئی ایک کتاب من عند اللہ جو اللہ کی طرف سے ہو، وَهُوَ أَهْدِي مِنْهُمَا، اور اس ایک سیکنڈ معاف کیجیے گا. جی تو آپ کہہ دیجئے لے آؤ ایسی کتاب اللہ کے پاس سے جس میں ہدایت ہو، وَأَخْدَى مِنْهُمَا، ان دونوں سے زیادہ، اتبعو، میں اس کا اتباع کروں گا، اس کا اتباع کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. جی اس سے پہلے یعنی اگر کوئی آپ کے پاس ایسی کتاب موجود ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور تورات اور قرآن دونوں سے بڑھ کے ہدایت والی ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے، میں اس کتاب پر خود اتباع کروں گا اگر آپ سچے ہیں تو. اب یہ آیت 49 ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو پچھلی آیت تھی اس میں قرآن اور تورات ہی کی بات ہوئی تھی کہ قرآن اور تورات دونوں جادو ہیں.
تو پھر اللہ جی کہہ رہے ہیں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ آپ کتاب اللہ کی طرف سے اور کوئی ان دونوں سے بڑھ کے تمہارے پاس موجود ہے تو میں اس کا اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے کوئی اس میں ضد نہیں ہے، کوئی تعامل نہیں ہے، اور کہ میں پڑھ کے بیٹھ جاؤں تو کہ میں نہیں کرتا تو ایسا کچھ نہیں ہے. اسی طرح آپ نے سورہ پڑھیں گے ابھی اس کو ہم کہ یہ کہا تھا سورہ زخرف میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہیے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی پرستش کرنے والوں میں ہوتا. یہ طریقہ تھا اہل عرب کو یہ سمجھانے کا کہ دیکھیے اس سے یہ ہی رب کا اصل کلام ہے، اگر اس سے بڑھ کے کوئی اور ہے تو مجھے بھی بتا دو، میں اسی کے پیچھے چلوں گا، میں اس کا اتباع کروں گا. فَإِن يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر یہ لوگ آپ کی یہ بات قبول کر لیں، يَسْتَجِيبُوا لَكَ پڑھ لیں سورہ آل عمران میں آپ نے یہ لفظ پڑھا ہوا ہے. تو جب آپ کی اس بات کو نہ قبول کرے، اس دلیل کو بھی نہ مانے، فَعَلَمْ تو جان لے انما یتبعون اہواءہم کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. اہواءہم اپنی خواہشات. ومن اضل ممن اتبع ہواہ غیر ہدی من اللہ. ومن اور کون ہوگا اضل گمراہ ممن اس سے بڑھ کے اتباع کرے ہوا اپنی ہی خواہشات کا بغیر ہدن ہدایت کے بغیر من اللہ کی طرف سے. اور کوئی نہیں ہو سکتا یتذکرون نصیحت پالے، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن یہ سب کڑیاں ہیں، اور یہ سب ایک ہی کتاب جو اللہ کے پاس کتاب ہے اس کا حصہ ہے. تو اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسلسل ہدایت کے لیے لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے تورات، انجیل، زبور اور قرآن بھیجا ہے. تو پھر الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ وہ بہی یؤمنون اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دل سے مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہاں جو ہم مثال دیتے ہیں، ایک عیسائی عبداللہ بن سلام، یہ عیسائی تھے اور عالم تھے. جیسے ہی قرآن نازل ہوا تو فوری پر لے آئے ایمان، اور انہوں نے لوگوں کو بتایا
کہ ہماری کتابوں میں، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اس نبی کے آنے کی پیشین گوئی موجود ہے۔ اور آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کی 146 آیت میں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ تو پھر یہ اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا تھا۔ اور آپ کو تیسری بات جو ہے میں وہ بھی عرض کر دوں کہ ہر نبی جانے والا آنے والے نبی کی بشارت دے کر جاتا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ گئے تو وہ بتا کے گئے تھے کہ ایک نبی عیسیٰ کے نام سے آئیں گے، اسی طرح جب حضرت عیسیٰ گئے جانے لگے تو وہ احمد نام بتا کر گئے، جو آج بھی انہی کتابوں میں درج ہے کہ احمد نام سے ایک نبی آئے گا۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب جاتا ہے ان کو کیا قرآن، کالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے بے اس پر، انہ الحق من ربنا، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ان کننا من قبل، ہم تو پہلے ہی مسلم تھے۔ یہ عبداللہ بن سلام جیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان کو کتاب دی تھی تو ان کو پتا تھا کہ یہ قرآن آئے گا انجیل پر، پھر اس کے بعد قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک نبی آنا ہے اور ہمیں ان کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ کوئی ایسا ہی شخص کر سکتا ہے۔ آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ حضرت خدیجہ سے پہلے برقہ بن نوفل جو ان کے برادر لے کے گئی تھی حضور کو، اور حضور کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تو بس ڈر گئے تھے۔ بچنے کی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو اللہ کی کتابیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں عبداللہ بن سلام جیسے لوگوں کو، تو ان کو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے ان آیات کا بھی، اور ہم جانتے ہیں ہم پہلے بھی اللہ کے کلام پر سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، اور قرآن کو بھی اللہ کا کلام مانتے ہوئے اس کے اتباع پر ہے۔ اولئکا، یہ وہ لوگ ہیں، یوتون عطا کیا جائے گا، اجرہم مرتین، سبحان اللہ، دوہرا اجر عطا کیا جائے گا، یعنی یہودی یا نصرانی جب پکا اسلام قبول کرے گا تو اس کو پہلے تورات اور انجیل کو ماننے کا اجر ملے گا، پھر اس کے بعد قرآن پاک کو ماننے کا اجر، دوہرا اجر دیا جائے گا، بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون، بس اب اس کے کہ وہ ثابت قدم رہے صبر اور بھلائی کے ذریعے، یدرونا دور کرتے رہے، بالحسنتی اچھائیوں سے، سیئات برائیوں کو۔ اب دیکھیے اچھائی کرتے جائیں تو ایک نہ ایک دن انسان کو احساس ہو جاتا ہے، مسلسل اچھائی سے برائی کو دور کرتے رہے۔ یہ اللہ محسنین کی خوبیاں بیان کر رہا ہے، وَمِمَّا، اور اس میں سے رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا تھا، يُنْفِقُونَ، وہ خرچہ بھی کرتے رہے۔ دیکھیے کون کون سی بات ہمیں ملی۔ پہلی بات ثابت قدم رہے، پھر بھلائی کے ذریعے برائیوں کو دور کرتے رہے، اور تیسری بات ہے اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے رہے۔ جہاں کہیں بھی
مومن کی خصوصیات بتائی گئی ہیں، محسنین کی خصوصیات بتائی گئی ہیں، ایک ایسا کردار اللہ جی نے بتایا ہے جو ان کو مطلوب ہے، تو اس میں اور خوبیوں کے ساتھ ينفقون کا ہمیشہ ذکر رہا۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد بھی ہر جگہ جہاں جہاں مومنین کی بات آئی، محسنین ہوتے ہی اس وقت ہے نا جب آپ دوسروں کی برائیوں کو برداشت کرے اچھائی سے جواب دیتے ہیں۔ تو کیا کہا اللہ جی نے؟ ثابت قدم رہے وہ یہود و نصارہ اپنے دین پر بھی، اور برائیوں کو خوبیوں سے دور کرتے رہے، اچھائیوں سے، اور اللہ کی راہ میں خرچہ بھی کرتے رہے۔ اس کی مثال کئی دفعہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ حاتم طائی کے قصے آپ بچپن سے پڑھتے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ عیسائی تھے، وہ نہیں تھے مسلمان، نہیں ہوئے ہی نہیں مسلمان، لیکن اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو وہ بہت پسند تھے۔ کس لیے؟ کہ وہ سخی تھے۔ اللہ کو بخیل پسند نہیں ہے، اللہ کو سخی پسند ہے۔ آپ نے حضور کے سے کی حدیث سنی ہوئی ہوگی، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ گن گن کے نوٹوں کو رکھنے والے جو ہیں اللہ کو نہیں پسند۔ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں جب پانی کی ٹینکی بھری ہوئی ہوگی تو پانی تو باہر ہی گرے گا نا، ٹینکی کو خالی کرو پہلے، پھر اللہ جی اس کو بھر دیں گے۔ آپ کو وہ بات بھی یاد ہوگی جو یہ جو ہے ہمارے جن کو 11ویں والے پیر کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے حوالے سے ایک بات بہت مشہور ہے کہ 7 دفعہ گھر لوٹا، 8ویں دفعہ چور آیا تو وہ مسلمان اس لیے ہو گیا کہ اس نے کہا کہ میرا تو کچھ نہیں بنیا، تو آپ کا گھر تو ہر دفعہ جتنا میں لوٹ کے لے کے جاتا ہوں اتنا پھر سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ اس مشاہدے سے گزری ہوں، 3 دفعہ 4 دفعہ گھر تبدیل کیا ہے، اور اس میں بے شمار ایسی چیزیں جو ضرورت کی بھی ہوتی تھی نکال دی جاتی تھی، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے سامان کو، تو اللہ جی پھر اس سے زیادہ دے دیتے ہیں، اللہ جی پھر اس سے زیادہ بھر دیتے ہیں۔ اس کا جتنا شکر کریں اس پر اتنا ہی کم ہے۔ بات ہم نے کیا سیکھنی ہے کہ ہمیں دینا ہے اس کی راہ میں، اور یاد رہے دینے والوں کو کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یاد رکھو حج سے بندہ کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ اب ایک بہت بڑا اماؤنٹ چاہیے ہوتا ہے حج کے لیے، اور فرضیت بھی صاحب استطاعت لوگوں پر ہی ہے نا، تو بعض دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ یہ سارا پیسہ اگر لگا دیں گے تو پھر آنے والے وقت میں کیا کریں گے۔ اس کا ایکسپیرینس بھی آپ سے شیئر کر دوں۔ مجھے میرا بڑا بیٹا حج پہ لے کے گیا تھا، وہ اور میں دونوں گئے تھے، اور اس وقت اس کے پاس اتنا ہی سرمایہ تھا جتنا کہ حج کے لیے چاہیے تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اللہ کے حکم سے یہی فیصلہ ہوا کہ عمر میرے ساتھ جائے گا حج کے لیے۔ واپس آنے کے بعد اللہ نے اس کو بڑی اچھی جاب سے نوازا، اور اس سے بڑھ کے اس کو رزق میں وسعت عطا کی۔ یہ مقصد صرف یہی ہے کہ مت سوچئے کہ اللہ کی راہ میں دیا گیا جو ہے
وہ دینے کے بعد ہمیں کوئی کمی آ جائے گی. اس کے وعدے پکے سچے ہیں جو آپ تیسرے پارے کے پہلے رکوع میں پڑھ رہے ہیں کہ ایک دانہ بوئیں گے اور اس میں 7 بالیاں لگیں گی اور ہر بالی پہ 100 دانے ہوں گے اور میں اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ اس کو بڑھا دوں گا. تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا ثابت قدم رہنا ہے دین پر، برائیوں کا جواب اچھائی سے دینا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا ہے. ڈرنا نہیں ہے. جو دے سکتے ہیں، میں نہیں کہہ رہی، جو آپ دے سکتے ہیں وہ ضرور رب کی راہ میں دیجئے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز ہمیں عطا کرے گا. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، یہ پھر خوبیاں بیان ہو رہی ہیں. جب وہ سنتے ہیں لغو بات، أَعْرَضُوا، اعراض کر جاتے ہیں، عنہ، اس سے، وقالو، اور کہتے ہیں لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. اب یہ بات جو ہے یہ آپ سورہ فرقان میں بھی پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے 18واں پارے کے شروع میں جو سورہ مومنون اس میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ لغو باتیں جب وہ دیکھتے ہیں تو ان پہ رک کے دل جمعی سے ان میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتے، اس میں دلچسپی کا اظہار ہی نہیں ہوتا، اسے اعراض کر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں سلام علیکم، تم لوگوں پر سلام، لا نبتغی جاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. یہ بات اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے بھی ہم یہ کر چکے ہیں، یہی بات پڑھ چکے ہیں. اب 2 باتیں اور ہمیں آ گئی کہ لغو باتوں میں نہیں جانا. سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات ذرا یاد کر لیجئے کہ حضرت عائشہ سے پوچھا تھا کسی نے کہ بی بی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور پھر انہوں نے یہ 10 آیات سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی. 18واں پارہ شروع اسی سے ہوتا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دوبارہ دیکھیں. اور وہ لغو بات پر پہلی بات جو کہی تھی قد افلح المومنون، ایسے مومن فلاح پا گئے ہیں، یعنی مسلمان نہیں، مومن، ایسے مومن. تو پھر مومن بننا ہے، پھر فلاح ملنی ہے، پھر نمازوں میں خشیت ڈالنی ہے. اور اگلی بات ہی جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو وہ اعراض کر جاتے ہیں اور وہ الجھتے نہیں ہیں. دیکھیے حکمت کا تقاضا یہ ہے وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہیں اگر یہی اچھا لگ رہا ہے تو تم یہی کرتے رہو. پیغام تو آپ کو دینا ہے لیکن بضد نہیں ہونا. ہم سیکھ یہ رہے ہیں اور سلام علیکم سلام کر کے نکل جاتے ہیں. اور وہ الجھنا، لا نبتغی الجاہلین، جاہلوں کے ساتھ وہ الجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس کی ایک توجیہ میں واقعہ درج کیا گیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ مکہ سے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کرنے والے صحابہ کی تبلیغ سے حبشہ میں کچھ عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جسے بعد میں دوسری ہجرت مہاجرین صحابہ کی تبلیغ سے شاہ نجاشی بھی ایمان لے آئے تھے. یہ بات ہم کرتے رہتے ہیں کہ نجاشی کے دربار میں سورہ مریم پڑھی گئی تھی اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ خدا کی قسم جو قرآن نے بی بی مریم کے بارے میں کہا وہی سچ ہے.
حقیقت وہی ہے، نہ اس سے بڑھ کے ہے اور نہ اس سے کم ہے۔ پھر وہ جب مسلمان ہو گئے تو وہ نہ حضور سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن وہ حضور تابعین میں سے ہو گئے، یعنی حضور کے کا اتباع کرنے والوں میں سے ہو گئے، اور ایک واحد نماز جنازہ جو غیبی پڑھائی ہے، وہ غائبانہ نماز جنازہ اللہ کے حبیب نے نجاشی کی پڑھائی تھی، شاہ حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ ان کی۔ اب یاد یہ رکھنا ہے کہ الجھنا نہیں ہے، اور نجاشی نے نہیں الجھا، اور بےہودہ بات جہاں بھی ہوگی تو جب نا پہلی ہجرت ہوئی تھی نا تو لوگوں کا اہل مکہ نے نجاشی کے حبشہ کے جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا ان کا بڑا مذاق اڑایا تھا، اور ان کو بڑا تمسخر کا نشانہ بنایا تھا۔ تو اس وقت یہ آیات جو ہے نا یہ کہی گئی تھی کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، ان کو کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ان کو سلام کرتے ہیں اور وہاں سے لڑائی کیے بغیر اپنے کام کو چلے جاتے۔ آگے دیکھتے ہیں، ان کا ہم کر رہے ہیں 56، بے شک لا تہدی آپ نہیں ہدایت دے سکتے، ان کا لا نہیں تہدی ہدایت دے سکتے، من جو احببتا جس کو آپ چاہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے، دل بدل دیتا ہے نا وہ اصل بات ہی ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ ہاں جی، عباد الرحمن کی جہاں فرقان میں آپ نے پڑھا تھی صفات، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَّاهِلُونَ، جب جاہلوں سے ان کا مخاطبہ ہوتا ہے قالوا سلام، وہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ اب بات وہی یہاں آ رہی ہے کہ بار بار ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو آپ نے بار بار پڑھا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں آپ فساد مت بچاؤ۔ پھر آپ نے بار بار یہ پڑھا ہے کہ حسنات کا جو سیئات کا جواب حسنات سے دو، برائی کو اچھائی سے دور کرو۔ اب جو بات یہ ہے کہ الجھنا لڑائی کرنا نہیں ہے، وہاں سے یہ کہہ کے ہٹ جاؤ کہ یار تمہاری مرضی ہے، میں نے جو دیکھا کہہ دیا، اب تمہارا دل کرتا ہے تو مان لو، نہیں دل کرتا تو نہ مانو۔ یہ نہیں کہنا ہوئے 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 تیرا تے حج ہی قبول نہیں ہویا، تیری تے نماز ہی قبول نہیں ہوئی، یہ چیزیں ہمیں قرآن سکھا رہا ہے کہ یہ باتیں نہیں کرنی ہیں، اور لغو باتوں کو سے اعراض کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا ہے۔ میرا خیال ہے ہم یہاں موقوف کریں گے، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ ہم اس کے لیے 57 ابھی اور آیات ہے تو ریپیٹ ایک دفعہ اس کو اس طرح کریں گے کہ آج کے سبق سے ہم نے جو چیز سیکھی وہ یہ سیکھی، علاوہ اس کے کہ اللہ جی نے ساری باتیں حضرت موسیٰ کے حوالے سے بتائیں، اور پھر یہ کہا کہ جو بھی قرآن پر ایمان لے آئے گا، اور وہ پہلے نہیں رکھتا تھا قرآن پہ ایمان، پہلے وہ عیسائی یا یہودی تھا، تو اس کو دوہرا اجر دیا جائے گا، اور پھر وہ کرے گا کیا، ثابت قدم رہے گا، برائیوں کو اچھائی سے دور کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچہ کرے گا، لغو سے اعراض کرے گا، اور لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا بلکہ سلام کر کے اپنا راستہ لے گا۔ تو اس بات پہ متفکر نہیں ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت مل جائے، ذرا سوچیے، لیکن
اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے ہدایت پانے والے لوگوں کو۔ یہاں تک ہم نے کیا 57 سے انشاءاللہ آئندہ شروع کریں گے، اور شکر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے بات بھی کی اور سیکھا بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ میں سے کسی کو کوئی چیز، کوئی بات، کچھ پوچھنا ہے تو دوبارہ سے پوچھ لیجئے۔ اگر مجھے کہتے ہیں تو میں جلدی سے، کچھ لوگ بعد میں داخل ہوئے ہیں، تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں تو میرا خیال ہے ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ ہاں جی، 43 سے پہ آ جائیں، جلدی میں کروں گی، آپ سن لیجئے۔ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی اور کتنی ہی بستیوں کو تباہ کر دیا، ان کی آنکھیں ہدایت کے لیے اور رحمت کے لیے شاید یہ نصیحت حاصل کر رہے۔ اور آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے طور کے مغربی طرف جب ہم نے موسیٰ کو حکم دیے تھے، اور نہ ہی آپ وہاں حاضر تھے جب ہم نے اٹھائی بہت ساری بستیاں۔ تو ایک عمر بیت گئی، کس میں کہ کوئی بھی ادھر نہ نبی آیا، اور نہ ہی آپ پہلے مدین کے درمیان مقیم تھے کہ ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے، لیکن رسولوں کو بھیجنے والے تو ہم خود ہی تھے۔ اور نہ ہی اس وقت آپ موجود تھے جب طور کی جانب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، لیکن بربک آپ اللہ، یہ سب اللہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، تاکہ ولیکن رحمت من ربک، یہ رحمت اللہ کی طرف سے ہے، آپ ڈرانے والوں میں سے ہیں قوم کو، اور نذیر روکنے والے، خبردار کرنے والے اور ڈرانے والے، بلکہ اس خبردار کریں جس کی طرح آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ سوری جی، پھر دیکھ لیں، وہ لیکن رحمت میرے، یہ تو اللہ کی رحمت کی طرح ہے کہ آپ ڈرانے والے ہیں اس قوم کی طرف، ما آتاہم من نذیر من قبلک، جس میں اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر رہے۔ اور ایسا نہ کہیں وہ لوگ اگر ان کو اپنے ہاتھوں سے کرتوتوں کے باعث کوئی مصیبت پہنچے تو فیقول ربنا، کیوں ہے اللہ جی ہم کو، وہ یہ نہ کہہ سکے اللہ جی ہم کو کیوں پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا تاکہ ہم اس کا اتباع کرتے اور مومنین میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو ولولا، تو انہوں نے کہا کالو، کیوں ایسی چیزیں نہیں ملی جو موسیٰ کو ملی تھی، اولم یکفروا، تو کیا انکار نہیں کیا تھا ان موسیٰ کی قوم نے ان چیزوں سے جو ان کو ملی تھی؟ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ دونوں کتابیں، تورات بھی قرآن بھی، دونوں ہی کیا ہے، جادو۔ انہوں نے کہا ہم دونوں سے انکار کرتے ہیں۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ بھی ہو واحد منہما طبع، آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہارے پاس کوئی اور ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہے تو لے آؤ، میں اس کا اتباع کروں گا۔ اتبعوا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ آپ کی یہ دلیل مان لے، فَعْلَمْ، تو جان لو، لم نہ مانے، سوری، فَإِن لَمْ، اگر وہ نہ مانے یہ تمہاری دلیل تو جان لو کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو صرف اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی ہی خواہشات کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ہم نے تسلسل کے ساتھ اپنا قول یعنی تورات، زبور، انجیل بھیجا تاکہ آپ اس کو نصیحت حاصل کر لیں۔ پھر کہا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب تھی ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن پر بھی ایمان لے آئے ہیں۔ جب ان پر تلاوت کی گئی
ہماری آیات تو انہوں نے کیا کہا، آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ میں نے مثال دی عبداللہ بن سلام کی، انہ الحق من، یقیناً یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور ہم تو پہلے ہی مسلمان تھے۔ ایسے لوگوں کو دوہرا اجر دیا جائے گا، وہ جو صبر کرے، برائیوں کو اچھائیوں سے دور کریں اور اللہ کی راہ میں خرچہ کریں، اور برائیوں سے پرہیز کریں، لاغو باتوں سے، اور کہیں لڑائی نہ کریں، کہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، الجھے نہیں، جاہلوں سے سلام علیکم کہہ کر راستہ اپنا لے لیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہدایت اپنی پسند کے لوگوں کو نہیں دے سکتے، بلکہ یہ اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت پانے والوں میں کون کون ہے۔ یہ آیت جو آخری میں نے کی ہے نا، یہ اس حوالے سے نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے حبیب کے چچا حضور کی بڑی خواہش تھی کہ حضرت ابو طالب جو ہے نا، وہ کسی طرح مسلمان ہو جائے۔ حضور پر ان کے بہت احسانات تھے، اور آپ دل سے یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح یہ میرے کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیں، لیکن وہ اس سعادت سے محروم رہے۔ چونکہ وہ حضور کے خیر خواہ، اپنی برادری کا خوف یا اپنے گھر کی کوئی اور مصلحت وجہ، لیکن حضور یہ بار بار چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح آپ کے چچا مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ نہ ہو پائے۔ تو یہ اللہ جی نے آیت ان کے لیے کہی ہے، 56 آیت جو ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔